یہ شروع کرتے ہیں کہ طالبات آتی نہیں ہے کلاس میں، سستی دکھانا شروع کر دیا ابھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہر کی اقسام. طہر کی دو قسمیں ہیں، طہر صحیح اور طہر فاسد. طہر صحیح اور طہر فاسد. طہر صحیح کی تعریف. طہر صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 شرائط پائی جائیں. پہلی شرط یہ کہ وہ 15 دن سے کم نہ ہو. ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو طہر 15 دن سے کم ہوگا تو وہ مسلسل بلیڈنگ کے حکم میں ہوگا. پہلے بھی کہا تھا. یکم تاریخ کو بلیڈنگ آئی بالفرض، اور پھر اس کے بعد 14 تاریخ کو بلیڈنگ آئی، تو درمیان میں جو 13 دن ہے چونکہ یہ 15 دن سے کم ہے تو ہم یوں سمجھیں گے کہ یکم سے بلیڈنگ شروع ہوئی اور 14 تاریخ تک مسلسل بلیڈنگ رہی. تو پہلا شرط کیا ہے طہر صحیح کے لیے کہ 15 دن سے کم نہ ہو. دوسری شرط کہ ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد نہ ہو. اس کی مثال آگے آئے گی ساری. ٹھیک ہے، ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد نہ ہو. اور تیسری شرط کہ دمین صحیحین کے درمیان ہو. دمین صحیحین سے مراد حیض کا خون، شروع میں بھی حیض کا خون ہو اور آخر میں بھی حیض کا خون ہو. اس کے درمیان جو طہر ہوگا تو وہ طہر صحیح ہوگا. سمجھا گئی بات؟ طہر صحیح اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں خون الگ الگ شمار ہوں گے اس کی وجہ، اور اس کی وجہ سے عورت معتادہ بنے گی. یہ اہم بات ہے. اچھا، کہ اگر کسی عورت کو طہر صحیح نہیں ملتا تو اس کے طہر کی عادت نہیں بنے گی. یا یہ کہ اگر بلیڈنگ آگے پیچھے تو ہو گئی، ٹھیک ہے، بالفرض اگر ایک عورت ہے اس کو جو ہے تو 25 دنوں کے بعد بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے 25 دنوں کے بعد. اب اس دفعہ اس کو 30 دنوں کے بعد بلیڈنگ شروع ہو گئی اور 3 دن تک اس کی بلیڈنگ جاری رہی، لیکن 30 دنوں کے درمیان ایک دفعہ اس کی بلیڈنگ آئی تھی. ایک دفعہ ایک دن اس کو بلیڈنگ ہوئی تھی، یا ایک دن اس کو سپوٹنگ ہی ہوئی ہو، ہلکی سی سپوٹنگ. تو اگر ایک دن ہی اس کو سپوٹنگ ہوئی ہو تو یہ 15 دن سے کم ہوا نا. 15 دن سے کم ہوا، چاہے ایک دن کے لیے ہو یا جو ہے تو ایک ہی دفعہ سپوٹنگ ہو، لیکن ہوا تو 15 دن سے کم. تو لہٰذا یہ کیا بن گیا؟ طہر فاسد بن گیا، کیونکہ اس کے درمیان طہر دم فاسد آیا. ٹھیک ہے. طہر صحیح ہمیشہ تام ہوتا ہے، کبھی ناقص نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مثال لکھی تھی. دیکھو، ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے 5 دن. 5 دن اس کو خون آیا. اب یہ جو ہے تو طہر آیا اس کو. یہ کتنے دن ہے؟ 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14. یہ 14 دن تک اس کو بلیڈنگ آئی. اچھا، یہاں پر یوں سمجھے آپ، اس کی عادت ہے 7 دن. اچھا، یوں سمجھے اس کی عادت کتنی ہے؟ 7 دن. اس کو ایسے ہی کرتے ہیں، اب سمجھ آئے گا. لیکن اس دفعہ اس کو بلیڈنگ آئی 5 دن. 5 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی. اب چھٹے 7ویں دن بھی اس کو بلیڈنگ نہیں آئی. ٹھیک ہے، 14 دن تک اس کو بلیڈنگ نہیں آئی. اس کے بعد 21 تاریخ کو اس کو دوبارہ بلیڈنگ آئی. مطلب یہ کہ 15ویں دن اس کو دوبارہ بلیڈنگ آئی. درمیان میں جو 14 دن ہے، یہ جتنے بھی بنتے ہیں، یہ کیا تھا؟ طہر تھا. تو اب یہ طہر کتنا ہے؟ 15 دن سے کم ہے. تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ طہر صحیح جو ہوتا ہے وہ 15 دن سے کم نہیں ہوتا. تو جب یہ 15 دن سے کم ہو گیا تو مانا یہ ہوا کہ یہ طہر صحیح نہیں ہے. تو یہ طہر کس کے حکم میں ہوگا؟ یہ طہر ہوگا مکمل بلیڈنگ کے حکم میں. ہم یوں سمجھیں گے کہ اس عورت کو مکمل بلیڈنگ آئی ہے، یکم سی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے اور 20 تاریخ تک مسلسل اس کو بلیڈنگ رہی ہے. سمجھا گئی بات؟ اب اس صورت کے اندر جب 5 دن اس کو بلیڈنگ آئی اور رک گئی اس کے بعد، اور اس نے مسئلہ پوچھا، چھٹے 7ویں دن تو اس کو بلیڈنگ نہیں آئی تھی، تو ہم نے اس کو کہا کہ 5ویں دن غسل کر کے نمازیں شروع کرو، روزہ شروع کرو. اس نے چھٹے دن بھی روزہ رکھا، 7ویں دن بھی روزہ رکھا،
اور یہاں پر 21ویں دن 21ویں تاریخ کو اس کو دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوئی، یعنی کہ 15 دن سے پہلے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 7 اور 8 6 اور 7 یہ دو دن تھے، یہ بھی حیض کے دن تھے. کس کے دن تھے؟ یہ بھی حیض کے دن تھے. اب ان دنوں کے اندر اگر اس نے کوئی روزہ رکھا ہو تو اس روزے کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، تو طہر صحیح کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ طہر صحیح اس کو کہتے ہیں جو 15 دن سے کم نہ ہو، ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں دم فاسد نہ ہو، اور دمین صحیح ہے ان کا یہ درمیان ہو. اور طہر صحیح کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ طہر صحیح کے ذریعے سے عورت معتادہ بنتی ہے. اگر کسی عورت کو صحیح طہر مل جائے تو وہ طہر کے اعتبار سے معتادہ بنے گی، اور اگر طہر صحیح نہ ہو تو پھر وہ معتادہ نہیں بنے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، طہر فاسد کی تعریف. طہر فاسد کیسے کہتے ہیں؟ طہر فاسد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں طہر صحیح کی کوئی ایک شرط مفقود ہو، اور اس کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں: فقدان شرط اول، فقدان شرط ثانی، فقدان شرط ثالث. ادھر آ جائیں یہاں پر. طہر صحیح کی ہم نے کتنی شرائط بیان کی تھی؟ 3. 15 دن سے کم نہ ہو، ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد ہو، دمین صحیح ہے ان کے درمیان ہو. ٹھیک ہے، یہ تینوں باتیں طہر صحیح کے لیے پائی جانا ضروری ہے، تینوں باتیں. اچھا، اب طہر فاسد کیسے کہتے ہیں؟ طہر فاسد اسی کا الٹ کر دو. ٹھیک ہے، 15 دن سے کم ہو، ٹھیک ہے، یا ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد ہو. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات کو الٹ کر دو، دمین صحیحین کے درمیان نہ ہو. بس یہ طہر فاسد ہو گیا. تو طہر فاسد کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں پہلی شرط مفقود ہو، یعنی 15 دن سے کم، وہ 15 دن سے کم ہو. طہر صحیح تو 15 دن سے کم نہ ہو نا، لیکن طہر فاسد 15 دن سے کم ہو. فقدان شرط ثانی، کہ اس کے ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد ہو. ٹھیک ہے، طہر صحیح جس کے ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں دم فاسد نہ ہو. طہر صحیح دمین صحیح ہے ان کے درمیان ہو، تو طہر فاسد جو دمین صحیح ہے ان کے درمیان نہ ہو. تو طہر صحیح کے لیے تینوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ طہر کیا بن جائے گا؟ طہر فاسد بن جائے گا. اور طہر فاسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے عورت معتادہ نہیں بنتی. اچھا، اس کی مثال آگے آئے گی. اچھا، فقدان شرط اول. اب دیکھو، طہر صحیح کی شرط اول یہ تھی کہ 15 دن سے کم نہ ہو. تو طہر فاسد میں اس کا فقدان یوں ہوگا کہ 15 دن سے کم ہو. مثلا ہند کی عادت تھی، عادت کے مطابق 5 دن اس کو خون آیا، 13 دن بعد اس کو پاکی رہی، اور پھر اس کو خون شروع ہوا. تو اس صورت کے اندر 13 دن کو طہر فاسد کہیں گے، کیونکہ یہ 15 دن سے کم ہے. یہ دیکھو، 5 دن ہند کی عادت ہے نا، 5 دن ہند کی عادت ہے. تو عادت کے مطابق تو 5 دن اس کو بلیڈنگ شروع ہوئی، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، اور پھر اس کو 13 دن کا طہر ملا، یا 14 دن کو اس کو طہر ملا، لیکن 15 دن سے کم تھا. تو 13 دنوں کے بعد یا 14 دنوں کے بعد اس کو دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوگی. تو یہ 13 اور 14 دنوں کے بعد جو بلیڈنگ شروع ہوگی یہ کیا کہلائے گا؟ دم فاسد. اور یہ جو 13 اور 14 دن کا یہ طہر ہے یہ کیا کہلائے گا؟ طہر فاسد. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ طہر صحیح ہمیشہ کتنا ہوتا ہے؟ کم از کم 15 دن. 15 دن سے کم تو وہ بالکل ہوتا ہی نہیں. تو یہاں پر جو طہر ہے یہ 13 دن ہے، یا 19 تک 14 دن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ طہر فاسد. ٹھیک ہے، طہر فاسد. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر طہر 14 دن سے کم ہو تو وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مسلسل بلیڈنگ کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس عورت کو مسلسل 20 دن تک بلیڈنگ جاری رہی اس کی، یہ مکمل. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، تو پہلی شرط تو یہ طہر کیا بنا؟ یہ طہر فاسد بنا، کیونکہ اس میں پہلی شرط مفقود ہے، اور وہ کیا؟ کہ 15 دن سے کم ہے. حالانکہ طہر صحیح 15 دن سے کم نہیں ہوتا. دوسری شرط،
ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد ہو. اس کی 3 مثالیں بنیں گی. ابتدا میں دم فاسد ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ مبتدیہ کو 11 دن بلیڈنگ ہوئی، پھر 15 دن کا طہر رہا، تو اس صورت کے اندر 10 دن حیض اور 16 دن یہ طہر فاسد بن جائے گا. دیکھو ابتدا کے اندر اس کو 11 دن بلیڈنگ ہوئی بالفرض. مبتدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت جس کو پہلی دفعہ حیض آئے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو پہلی دفعہ حیض آیا اور حیض 11 دن تک چلتا رہا. کتنے دن تک؟ 11 دن تک. تو جب 11 دن تک چلتا رہا تو حیض تو 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، تو یہ 11 دن جو بلیڈنگ ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دم فاسد ہے. تو مانا کیا ہوا کہ حیض تو یہاں تک ختم ہو گیا، 11ویں تاریخ سے کیا شروع ہو گیا؟ طہر. اور وہ کتنے دن تک رہا؟ 15 دن تک. 11 کے ساتھ ملا کر کتنے دن تک رہا؟ 16 دن تک. ٹھیک ہے، تو اب یہ 16 دن کیا ہے؟ طہر ہے. 16 دن طہر ہوا. لیکن 16 دن طہر تو ہوا، لیکن اس 16 دنوں کے اندر شروع کے اندر کیا ہے؟ یہ جو دم ہے یہ دم فاسد ہے نا، کیونکہ حیض کا خون تو یہ ہے نہیں، کیونکہ حیض 10 دن تک سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو جب یہ حیض نہیں ہے تو یہ کیا بنا؟ استحاضہ بنا، استحاضہ کا خون بنا. اور استحاضہ کا خون کیا ہوتا ہے؟ دم فاسد. تو گویا کہ یہ جو 15 دن کا طہر ہے یا یہ 16 دن کا طہر ہے، تو 16 دن کے طہر کے میں شروع کے اندر، شروع میں کیا ہے؟ دم فاسد. ٹھیک ہے، وہ 11 تاریخ. تو جب اس کے شروع میں کیا بنا؟ دم فاسد بنا، تو یہ کیا بنا؟ یہ مکمل طہر فاسد. سمجھ آ گئی بات؟ یہ مکمل کیا بن گیا؟ طہر فاسد. تو اس کو کہتے ہیں کہ طہر کے شروع میں دم فاسد ہو. تو جب طہر کے شروع میں دم فاسد ہوگا تو وہ دم فاسد، وہ طہر فاسد. تو جب طہر فاسد ہوا تو مانا یہ ہوا کہ یہ جو 16 دن ہے یہ اس کی عادت نہیں بنے گی. اب یہ جو عورت ہے اس کو ہم یہ تو کہیں گے کہ اس کی حیض کی عادت 10 دن ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے طہر کی عادت کیا ہے؟ 16 دن ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، حیض کے اعتبار سے تو یہ معتادہ ہوگی، اس کی عادت ہوگی، لیکن طہر کے اعتبار سے یہ معتادہ نہیں ہوگی. اس کو یوں بھی کہہ دو، ٹھیک ہے، دوسری طرح مثال بنا دو. ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے 3 دن، حیض کی عادت 3 دن ہے، اور اس کے طہر کی عادت ہے یہ 15 دن کب تک بنیں گی؟ 4 5 6 7 یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ہم یوں کہیں گے کہ یہ 16 دن جو ہے نا، 16 دن یہ اس کی عادت ہے. 16 دن کیا ہے؟ اس عورت کی عادت ہے، مطلب طہر کی عادت ہے اس کی، یوں کہہ دو. 16 دن اس کی کیا ہے؟ طہر کی عادت. یہ یاد رکھنا. اچھا، اس کے حیض کی عادت کتنی ہے؟ 3 دن. اور طہر کی عادت کتنی ہے؟ 16 دن. اب اس دفعہ ہوا یہ کہ اس عورت کو 11 دن تک بلیڈنگ چلی، 11 دن تک. پھر اس کے بعد یہ پاک ہوئی. پاک ہوئی لیکن یہاں تک یہ پاک ہوئی. یہاں تک کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ 16 تو 16 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27. یہ دیکھو 27 تک یہ کیا ہوئی؟ پاک رہی. 27 کے بعد اس کو پھر 3 دن بلیڈنگ آئی، یا 5 دن اس کو بلیڈنگ آئی مثال کے طور. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں پر یہ غور کرو. اچھا، یہ 3 دن تو یہ حیض ہو گیا اس کا اپنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو یہ 27 دن طہر کے ملے. 27 دنوں کے بعد 5 دن حیض ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ تو صحیح ہے کہ 5 دن اس کا یہ حیض ہو گیا، یہ بات تو کنفرم ہے. لیکن یہ جو اس کو 27 دن کا طہر ملا ہے، کیا یہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی؟ ہم کہیں گے نہیں، اس کی عادت تبدیل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اس کا 16 دن کا طہر ہے
اس کے شروع میں دم فاسد ہے، 4 5 6 یہ 11 دن تک بلیڈنگ چلی نا، یہ تو یہ کیا ہوا؟ استحاضہ کا خون ہوا. کس کا خون ہوا؟ استحاضہ کا. تو یہ جو 27 دن کا طہر ہے، 27 دن کے طہر کے شروع میں یہ استحاضہ کا خون ہوا، ٹھیک ہے، اور باقی دن طہر کی. تو مطلب یہ کہ 27 دن کا طہر یہ طہر فاسد ہوا. کیا مانا؟ مانا یہ کہ طہر کے اعتبار سے اس عورت کی پرانی جو عادت ہے وہ عادت برقرار ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، طہر کے اعتبار سے اس کی پرانی جو عادت ہے وہ عادت اس کی کیا ہوگی؟ وہ برقرار ہوگی. کیا مطلب؟ کہ بالفرض اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے طہر کی عادت کتنی ہے اور حیض کی، تو یہ نہیں کہے گی کہ حیض کی عادت 3 دن ہے اور طہر کی عادت 27 دن ہے، کیونکہ 27 دنوں کے بعد تو وہ حیض آیا تھا. شروع میں تو استحاضہ تھا، 27 دنوں کے بعد حیض آیا، تو حیض کی عادت اس کو تبدیل کر دی. نہیں، اگرچہ اس کا جو حیض ہوگا یہ ٹھیک ہے 27 دنوں کے بعد ہی شمار کیا جائے گا، لیکن اس کی جو عادت ہوگی طہر کی وہ 16 دن برقرار رہے گی. آگے اگر اس کے مسئلے کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی، خون آگے پیچھے ہو گیا اور اس سے کسی نے پوچھا مسئلہ بتانے والے نے کہ آپ کے حیض کی عادت کتنی ہے اور طہر کی عادت کتنی ہے، تو اس نے بتانا ہے کہ 3 دن حیض 16 دن طہر. یا اگر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس کو یہی بتانا ہے کہ بھئی آپ کے 3 دن کی حیض اور 16 دن آپ کا طہر ہے، اور یہ جو 27 دن کا طہر آپ کو ملا ہے تو یہ 27 دن کا طہر طہر فاسد ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم مسئلہ آپ لوگوں کو بتایا، اللہ کرے کہ سمجھ آ گیا ہو. اچھا، شروع میں دم فاسد ہوئی مثال کو. آگے کیا ہے؟ درمیان میں دم فاسد ہو. درمیان میں جیسے کہ 5 دن حیض، 15 دن طہر، پھر 1 دن حیض، پھر 15 دن طہر، تو اس صورت کے اندر 31 دن کا طہر طہر فاسد کہلائے گا، کیونکہ درمیان میں 1 دن جو اس کو بلیڈنگ آئی تو وہ دم فاسد تھا. ٹھیک ہے، یہ 5 دن حیض اور پھر 15 دن کا طہر، پھر 1 دن اس کو بلیڈنگ ہوئی، چاہے وہ ایک سپوٹنگ ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے ہیوی بلیڈنگ ہونا. ٹھیک ہے، پھر 15 دن کا طہر اور پھر 1 دن حیض آیا، اس کو بلیڈنگ ہوئی اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو 31 دن کا طہر ہوا یہ طہر کیا ہوگا؟ طہر فاسد. کیوں؟ اس لیے کہ شروع کی اس کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ دم فاسد ہے، اس کے درمیان میں دم فاسد ہے. تو دم فاسد سے عورت معتادہ نہیں بنتی. تو اگر اس عورت کی عادت بالفرض ابھی تو اس کو 31 دن کا طہر ملا نا، 31 دن کا طہر، اور 31 دنوں کے بعد بالفرض اس کو حیض آ گیا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اب بالفرض اگر آپ نے اس کا مسئلہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی عادت ہے بالفرض 5 دن حیض اور 20 دن طہر کی، اور ابھی اس کو 31 دنوں کے بعد حیض شروع ہو گیا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب آپ کا طہر چینج ہو گیا، 5 دن حیض اور 31 دن طہر آپ کا ہوگا. نہیں، بلکہ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ تو طہر فاسد ہے، طہر فاسد کے ذریعے سے عادت نہیں بدلتی ہے، حیض کی عادت طہر کی عادت نہیں بدلتی، لہذا 5 دن حیض اور آپ کا وہی پرانا طہر رہے گا، پرانا طہر رہے گا، یعنی عادت وہی آپ کی پرانی رہے گی. ٹھیک ہے، تو 5 دن حیض ہو جائے گا اور 20 دن اس کے طہر کے ہو جائیں گے اگر اس کی عادت 20 دن ہو، اور یہ جو 31 دن کا اس کو طہر ملا تو یہ طہر طہر فاسد ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ تو خلاصہ کیا ہوا کہ طہر کے اعتبار طہر فاسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے شروع میں اور درمیان میں، شروع کی مثال بھی گزر گئی اور درمیان کی، دم فاسد ہو. ٹھیک ہے، دم فاسد کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، استحاضہ کا خون. اس کی مثال دی تھی کہ 10 دن سے حیض بڑھ جائے وہ استحاضہ کا خون ہے، 3 دن سے کم ہو وہ استحاضہ کا خون ہے. ٹھیک ہے، 9 سال کی عمر سے کم بچی کو خون آئے وہ استحاضہ کا خون ہے. حالت حمل میں کوئی حیض بلیڈنگ ہو وہ کیا ہے؟ استحاضہ کا خون ہے. 15 دن سے پہلے پہلے کوئی بلیڈنگ آئے وہ استحاضہ کا خون ہے. تو اگر کسی طہر کے اندر استحاضہ کا خون مل جائے
تو وہ طہر کیا بن جاتا ہے؟ طہر فاسد. طہر فاسد کا حکم کیا ہوتا ہے؟ طہر فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے عورت معتادہ نہیں بنتی، اور یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کو اس وقت کام آئیں گی کہ جس وقت آپ کو کوئی عورت مسئلہ بیان کرے نا، اور اس کے 3-4 دنوں کی عادت جو ہے تو وہ اس کو وہ جو ہے تو مطلب یہ کہ وہ اس کی روٹین تبدیل ہو گئی ہو 3-4 مہینوں کی، اس صورت میں جب آپ طہر فاسد کا پتہ لگائیں گے پھر جو ہے تو آپ کو مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کو غور سے سمجھیں، غور سے، انتہائی جاگ کر. اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو نا، میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی نا تو نمازوں کا مسئلہ ہے اور روزوں کا مسئلہ ہے. اچھا، اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا، آخر میں دم فاسد ہو، آخر میں دم فاسد ہو، جیسے 5 دن خون، 24 دن کا طہر، پھر اس معتادہ کو 11 دن خون آیا، تو اس صورت کے اندر 5 دن خون ہوگا، 6 دن ایام عادت سے پہلے اور 6 دن ایام، اچھا 5 دن کدھر گیا؟ اس معتادہ کو 11 دن خون آیا تو 5 دن ایام عادت میں اور 6 دن ایام عادت کے بعد یہ اس صورت میں ہوگا. اس طرح ایام عادت کے بعد یہ ایام عادت کے بعد، اس صورت میں 6 دن جو ایام عادت سے پہلے خون آیا استحاضہ کا خون کہلائے گا، اور 18 دن کا طہر طہر فاسد کہلائے گا، اور آخر میں جو دم ہوگا وہ دم فاسد ہوگا. کیا مثال لکھی ہے؟ اچھا، آخر میں دم فاسد ہو، 5 دن خون، پھر 24 دن کا طہر رہا، پھر اس کو 11 دن کا خون آیا، 5 دن ایام عادت میں اور 6 دن ایام عادت کے بعد. یہ کتنے دن ہے دیکھو، 5 دن اس کی حیض کی عادت ہے، خون کی حیض کی، ٹھیک ہے، اور 24 دن طہر کی عادت ہے. یہ دن گنو، دن گننے میں بہت غلط ہوتا ہوں. 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 18 دنوں کے بعد اس کو دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو. 18 دنوں کے بعد، یہاں تک 18 ہو گئے نا، 18 تو 19 20 21 22 23 24، یہاں تک اس کے طہر کی عادت ہے، اور یہ 5 دن اس کے بعد. تو اب دیکھو یہاں پر اہم مسئلہ ہے. اچھا، اس کو غور سے دیکھو، یہاں پر 18 اس کو دیکھو. اچھا دیکھو، 18 دنوں کے بعد بلیڈنگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، 18 دنوں کے بعد 11 دن تک بلیڈنگ چلی. ان 11 دنوں کے اندر، یہ 11 دن، 11 دنوں کے اندر 6 دن ایام عادت سے پہلے اور 5 دن ایام عادت کے بعد. 6 دن ایام عادت سے پہلے اور 5 دن ایام عادت کے بعد، یہ 11 دن ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر جو شروع کے 6 دن تھے وہ استحاضہ بن جائے گا، اور آخری 5 دن یہ حیض کے بن جائیں گے. تو یہ جو 18 دن کا طہر ہے، 18 دن کے طہر کے آخر میں یہ دم فاسد مل گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ 18 دن یہ کیا بن گیا؟ 18 دن یہ طہر فاسد، لہٰذا اس کے ذریعے سے عورت معتادہ نہیں بنے گی. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ، ٹھیک ہے، جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگ. دیکھو 5 دن اس کو حیض آیا، ٹھیک ہے، جاگ کے دیکھنا، یہ 18 دن کا طہر اس کو مل گیا. طہر کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم مدت 15 دن. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ 15 دن طہر ہونا ضروری ہے. یہاں پر کتنے دن ہو گئے؟ 18 دن. کتنے دن؟ 18 دن. 18 دنوں کے بعد کتنے دن بلیڈنگ ہوئی؟ 11 دن. اب اگر جس کو یہ مسائل نہ آتے ہو نا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مفتی کیوں نہ ہو، ان سے آپ کہیں کہ بھائی 5 دن حیض آیا اور 18 دن طہر رہا، پھر اس کے بعد 11 دن تک بلیڈنگ رہی، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ سیدھا سیدھا وہ آپ کو اس طرح جواب دے گا کہ یہ 5 دن حیض ہو گئے، اور اس کے بعد جو باقی 6 دن ہے وہ استحاضہ ہو گیا. وہ بنائے گا ان 5 دنوں کو حیض، شروع کے 5 دنوں کو، ٹھیک ہے، اور آخری 6 دنوں کو کیا بنا دے گا؟ استحاضہ. وہ کہے گا کہ طہر کی کم سے کم مدت تو 15 دن ہوتی ہے، یہ تو 18 دن ہو گئے، تو لہذا 18 دن اس کے اندر 5 دن حیض ہو گئے عادت کے مطابق، اور آخری 6 دن یہ استحاضہ ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
شروع کے 6 دن یہ کیا بن جائیں گے؟ شروع کے 6 دن استحاضہ ہوں گے، آخری 5 دن یہ حیض بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح مسئلہ بتانا کہ شروع کے 5 دن وہ حیض ہے، تو مانا یہ ہوا کہ جن دنوں میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، آپ نے کہا کہ ان دنوں میں نماز نہ پڑھو، ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو، ان دنوں کے روزے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، ان دنوں پہ نماز آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اور آخر کے اندر یہ کہ یہاں پر نماز چھوڑنی چاہیے تھی، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، روزہ بھی رکھو. دیکھ لو مسئلے میں کہاں سے کہاں تک فرق چلا گیا. سمجھ آ گئی بات؟ کہاں سے کہاں تک فرق چلا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ آگے آئیں گی سمجھنے میں. تو یہاں پر صرف اتنی بات دیکھو کہ اب یہ 11 دن اس کو بلیڈنگ آئی، 11 دن. تو 11 دنوں کے اندر یہ شروع کے 6 دن یہ استحاضہ ہوگا. تو جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دم فاسد ہوتا ہے. تو یہ جو 18 دن کا طہر اس کو ملا، 18 دن کا طہر، تو 18 دن کے طہر کے آخر میں کیا ہے؟ دم فاسد. تو لہذا یہ 18 دن کا طہر کیا بن گیا؟ طہر فاسد. یہ طہر کیا بنا؟ طہر فاسد. اور طہر فاسد کے ذریعے سے عورت معتادہ نہیں بنتی. تو مانا کیا ہوا کہ اس عورت کی جو پرانی عادت تھی طہر کی 24 دن، وہ 24 دن اس کے طہر کی برقرار ہے. 24 دن طہر کی کیا ہے بھلا؟ برقرار ہے. سمجھ آ گئی بات؟ مشکل ہے، کل اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. اچھا، فقدان شرط ثالث کل پوچھوں گا. اور یہ جو آخر میں شرائط ہے نا، یہ بلکہ آپ لوگ ایسا کریں کہ فقدان شرط ثانی، ٹھیک ہے، کہ شروع میں دم فاسد ہو، آخر میں دم فاسد ہو، اور درمیان میں دم. اس کی آپ لوگ ایک ایک مثال بنا لیں میرے لیے، ایک ایک مثال. ٹھیک ہے. اور مجھے واٹس ایپ کیجئے گا ایک ایک مثال، کہ ہر وہ طہر کہ جس کے شروع میں دم فاسد ہو، درمیان میں دم فاسد ہو، اور آخر میں دم فاسد ہو. اس کی ایک ایک مثال بنا کے وہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو پھر آپ اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں. فقدان شرط ثالث کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.